بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے تعلیمی نظام پر۔ ساتھیوں، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا، وہ گریڈ سسٹم والا ہے، گریڈنگ والا ہے، مارکس سسٹم والا ہے، مارکس پہ بیسڈ کرتا ہے۔ جتنے نمبر زیادہ لیے اسٹوڈنٹ نے، وہ اتنا ہی لائق ہے۔ یعنی اگر آپ کے نمبر پیپرز میں، ایگزامز میں زیادہ آ گئے ہیں تو آپ لائق فائق بچے ہیں، اور اگر آپ کے مارکس کم ہیں تو آپ نالائق ہیں۔ لیکن اوور دا پیریڈ ہم نے یہ بات سیکھ لی ہے، جان لی ہے کہ وہ بچے جنہوں نے کلاس رومز میں، ایگزامز میں، پیپرز میں، امتحانوں میں مارکس کم لیے تھے نا، انہوں نے زندگی کے سٹیج پر زیادہ ترقی کی ہے۔ یہ 30-40 سالوں کے مشاہدے کے بعد ہم آج اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ کلاس روم میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے تھے، وہ زندگی میں اچھا پرفارم کر پا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ساتھیوں، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ مارکس پہ بیس کرتا ہے۔ مارکس لینے کے لیے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے میموری پہ کام کرنا ہے، رٹا لگوانا ہے۔ ہم نے تعلیم کی ٹرو ایسنس پہ تو کام ہی نہیں کرنا ہوتا۔ ہمیں ہمارا تعلیمی نظام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم سوچیں، جو ہم نے پڑھا ہے ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے یہ کیا پڑھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کیا یہ ٹھیک ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں سوچنے جوگا نہیں چھوڑتا، سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا۔ ہمارے تعلیمی نظام میں حافظے پہ کام ہوتا ہے، میموری پہ کام ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے جو دماغ ہیں نا، وہ سٹور ہاؤسز ہیں۔ پتہ ہے کتنی میموری سٹور کر سکتا ہے، کتنے کویشچن ایک دن میں یاد کر سکتا ہے، اور کتنا رٹا لگایا ہے اور اس کو پیپر کے اوپر اگل کے آ سکتا ہے۔ الٹی کر کے آنا نا پیپر کے اوپر۔ جو آپ نے اب اپنے دماغ میں سٹور کیا ہے وہ سارا کا سارا پیپر پہ آپ نے چھاپا لگا کے آنا۔ ٹھیک، یہ ہمارا تعلیمی نظام۔ اب اس کے برعکس ہمارا اسٹوڈنٹ کلاس میں سوال نہیں پوچھ سکتا، نہ ہم اسے سوال پوچھواتے ہیں، پوچھنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ سوچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ نظام ہی ایسا ہے۔ ٹھیک، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ذرا رکیں یہاں پہ۔ یہ مطالعہ پاکستان کی بک میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ مطالعہ پاکستان ہے نا، مطالعہ پاکستان کو ہمارا ایک استاد کلاس روم میں پڑھاتا ہے۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس استاد نے جو مطالعہ پاکستان پڑھا رہا ہے، اس نے اپنی زندگی میں پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ایک کام بھی عملی طور پہ کیا ہے؟ ٹھیک، کوئی ایک کام جو وہ دکھا سکتا ہو، شو کیس کر سکتا ہو، لو جی یہ کام میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا۔ ٹھیک، تو میں ہنستے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ مطالعہ پاکستان میں پاکستان کہاں پہ ہے؟ دکھائیے گا مجھے۔ ساتھیوں، آپ بھی دیکھیں، کیا ہمارا میٹرک پاس بچہ، میں صرف مطالعہ پاکستان کی بات کرتا ہوں کیونکہ ابھی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تعلیمی نظام کی بات کر رہا ہوں، کیا ہمارا بچہ جو مطالعہ پاکستان پڑھتا ہے اور وہ میٹرک کر گیا ہے، وہ کوئی اس قابل ہے کہ پاکستان کے بارے میں کوئی ایک مثبت کام کر سکے؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ چلیں اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں، اپنے محلے کو دیکھیں، ذرا اپنے گلی کو دیکھیے۔ آپ کی گلی، آپ کے محلے، آپ کے روڈز دیکھ کے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں۔ پوش ایریاز کو ذرا چھوڑ دیجیے گا، ان کو چھوڑ دیں، وہ تو ایکسیپشن ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ ہم اپنے چھوٹے ایریاز میں لاہور کے چھوٹے سے ایریا شاہدرہ میں ہوں، اس کی گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا ہے کہ ہمیں ہمارے گلی محلے، ہمارے گلی کوچوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہاں پہ کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کوالیفائڈ ہیں۔
क्वालिफाइड और एजुकेटेड होने में मुझे फ़र्क नज़र आता है, मैं फ़र्क करता हूँ, और ये मैं सालों से बोलता चला आया हूँ। मैं समझता हूँ कि एक गेम का राउंड क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है, मतलब आप गेम खेल रहे हो, उस गेम का राउंड को क्वालिफाई करते हो, एक लेवल को में आप अप आ जाते हो, एक लेवल ऊपर चले जाते हो, एक स्टैंडर्ड ऊपर आ जाते हो, एक ग्रेड ऊपर आ जाते हो। यही हमारा एजुकेशन का हाल हो रहा है। हम एक क्लास ऊपर आ जाते हैं, एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हम रहते वैसे के वैसे ही। उसकी वजह क्या है कि हमने अपनी तालीम को अपनी ज़िंदगी पर डायरेक्टली अप्लाई करना सीखा ही नहीं है। साथियों, जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। और ये काम करेगा हमारा टीचर, ये काम करेगा हमारा उस्ताद। अगर हमने उस उस्ताद को इतनी इजाज़त दी होगी कि वो ये काम करे, हम कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं ना। तो ये तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, यहाँ से प्रोड्यूस करें, यहाँ से वसाइल को समझने की एसेंस प्रोड्यूस करें, इंसाइट प्रोड्यूस करें, और उन वसाइल को अपने मसाइल हल करने की कोशिश पे लगाएं। फिर देखिएगा कि ज़िंदगी में तब्दीली आती है कि नहीं आती। भाई, मुआशरती उलूम पढ़ने से मुआशरे में तब्दीली नहीं आनी है, तब्दीली आएगी मुआशरे पे काम करने से। काम करना हम सिखाते नहीं, ठीक है। तो साथियों, मैं आज की अपनी इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ। मैं आपको 2-3 सवाल पूछ रहा हूँ, आपने इनके जवाब खुद देने हैं। क्या देखिएगा, अब आप सोचिए, तो क्या ऐसी तालीम से जो हम दे रहे हैं बच्चों को, हम अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं? मेरा पहला सवाल आपसे। ऐसी तालीम जो हम दे रहे हैं और जिसका मुजाहरा आपने अपने गली मोहल्लों में कर लिया है, क्या ऐसी तालीम से हम अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं? क्या ऐसी तालीम, जो तालीम हम दे रहे हैं, ऐसी तालीम से हम अपने मुल्क को, कौम की तकदीर बदल सकते हैं? साथियों, क्या हम ऐसी तालीम जो हम दे रहे हैं, इस तालीम से आने वाले 100 सालों में, आने वाले 5-10 सालों में, आने वाले दौर में क्या अपने आप को डेवलप्ड नेशंस में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं? अगर तो आपको इनके जवाब पॉजिटिव मिलते हैं तो आप राइट हो, वरना सोचने का मकाम है और अमल करने का मकाम। खुश रहिए, जी जज़ाकल्लाह।